ہر لڑکی کے ذہن میں کچھ خواب ہوتے ہیں، ایک بہترین زندگی کا، ایک پیار بھرے رشتے کا۔ مگر اصل زندگی کا سفر اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب شادی کے بعد نئی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں۔ اکثر لڑکیاں تیار نہیں ہوتیں اور پھر وہی خواب پریشانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ بیسک لائف چینجنگ لیسن سیکھ لیں تو شادی کے بعد زندگی جو ہے نا مشکل نہیں ہوتی بلکہ خوبصورت بن سکتی ہے۔ ہر لڑکی جو ہے نا خواب دیکھتی ہے شادی کا، ایک نئی زندگی کا، مگر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں صرف پڑھائی تک ہی لمیٹڈ رہتی ہیں۔ وہ نہ تو گھر چلانا سیکھتی ہیں، نہ انسانوں کو سمجھنا سیکھتی ہیں، اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سے پہچانتی ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کے لیے سٹریس بن جاتی ہے۔ پیار اور محبت کے خواب ٹوٹنے لگتے ہیں اور زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ شادی سے پہلے کچھ بیسک جو ہے نا لائف لیسن سیکھ لیں تو زندگی آسان بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو وہی 5 لیسنز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو ہر لڑکی کو ضرور سمجھنے چاہیے تاکہ شادی کے بعد آپ پریشان نہ ہوں بلکہ ایک اسٹرانگ اور خوش انسان بن کر اپنے گھر سنبھال سکیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میری ان تمام بہنوں کے لیے ہیں جو نیولی میرڈ ہیں یا تو پھر برائڈ ٹو بی ہیں اور انہوں نے بہت جلد اپنی زندگی جو ہے نا نئی سٹارٹ کرنی ہے۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے میں ملے۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک پوائنٹ جو ہے نا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ یہ میرے لیے تھوڑا سا موٹیویشن کا باعث بنتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجئے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پہچان کو مت بھولنا۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ شادی کے بعد جب ہم لوگ نیولی میرڈ ہوتی ہیں تو ہماری زندگی میں نا بہت سی جو چینجنگ ہے نا وہ آتی ہیں اور ہمیں بہت سی خوشیاں بھی ملتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا سٹریس بھی ملتا ہے۔ سٹریس کی صورت میں ملتا ہے کہ ہم پر نا بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ شادی کے بعد جو ہے نا اگر لڑکے کی لائف تھوڑی سی چینج ہوتی ہے نا تو لڑکی کی لائف بہت زیادہ چینج ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جانا ہوتا ہے اور وہاں کی جو یعنی کہ رسم و رواج ہیں ان کو اپنانا ہوتا ہے۔ ہر گھر کی اپنی اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے، ہر گھر کی اپنی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر گھر کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کو سمجھنا، اور لڑکیاں پتہ کیا کرتی ہیں؟ وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنا آپ جو ہے نا بالکل بھول جاتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ ہے اپنا آپ۔ لڑکیاں خود کو پورا یعنی کہ پورا کا پورا ہی صرف ایک بیوی اور ایک بہو بنا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کی پہچان آپ کی انڈیویجویلٹی ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ، اپنے گولز اور اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ دیں گی تو آپ کی جو خوشی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اپنی پہچان سنبھال کر رکھنا سیکھیے۔ ایک سیلف رسپیکٹ والی عورت ہی گھر کو عزت اور سکون دے سکتی ہے۔ اور میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ فائنینشیل اویئرنیس سیکھنا چاہیے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہسبینڈ ہی سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن اصل زندگی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو پیسہ مینیج کرنا نہیں آتا، سیونگز کا کنسیپٹ آپ کو نہیں آتا، تو ایک دن آپ خود کو بہت زیادہ کمزور جو ہے نا محسوس کریں گی۔ تو یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب کریں، لیکن فائنینشیل اویئرنیس نہ ہر لڑکی کے لیے لازمی ہے۔ بجٹ بنانا آنا چاہیے، فیوچر کے لیے سیونگز کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے کتنا خرچ کرنا ہے اور کس طرح سے خرچ کرنا ہے یہ جو ہے نا ہر لڑکی کو آنا چاہیے۔ جو یہ عادتیں ہیں نا فائنینشیل اویئرنیس کی اگر آپ سیکھ لیں گی تو آپ کو یہ بہت اسٹرانگ بنا دیں گی، یعنی کہ آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گی، آپ کو اسٹرانگ بنائیں گی۔ اور یہاں پر میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بات کو دل پہ مت لیں۔ شادی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا بنایا ہے۔ شادی کا رشتہ پیار کے ساتھ ساتھ آپ کی سمجھداری بھی مانگتا ہے۔ ہر لفظ کو پرسنل لے لینا یا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ریئیکٹ کر دینا یہ رشتے جو ہے نا توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر سمپل سی بات ہے، اگر ہمیں اپنی ماں کچھ کہہ دیتی ہے یا ہمیں اپنے بابا کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہم ان کی بھی بات تو سنتے ہیں نا،
ان کی بات پہ تو ہم ریئیکٹ تو نہیں نہ کرتے، یعنی کہ ہم ان کو پرسنل بھی نہیں لیتے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے ان لاز میں سے کسی بڑے نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے یا ہمارے ساس سسر نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے تو ان باتوں کو بھی دل پہ مت لیں اور ایک پازیٹیوٹی کے وے میں آپ اس کو استعمال کریں۔ زندگی میں مس انڈرسٹینڈنگس تو ہوتی ہی ہیں، تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کب چپ رہنا ہے اور کب یعنی کہ اس کا جواب دینا ہے، اور سمجھداری سے بات کرنی آنی چاہیے۔ جب آپ سمجھداری یعنی کہ شو کروائیں گی تو آپ تبھی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں گی۔ جس عورت کے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو عورت پرسکون ہوتی ہے، جو ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرتی، وہی گھر کا ماحول جو ہے نا اس کو پرسکون بناتی ہے۔ کیونکہ جو لڑکیاں صرف پڑھائی میں ہی لگی رہتی ہیں، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، آج کل کی لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھنا بھی چاہیے، پڑھائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب ہی کریں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ہم پرورش کرنے کے لیے ہم مدرس کو چاہیے کہ ہم ایک اچھی ایجوکیشن لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھائی نہیں سکھاتی، جو ہمیں خود سے سیکھنی ہوتی ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گی، نہ تو وہ کوئی ہمیں کالج سکھاتا ہے، نہ وہ ہمیں اسکول سکھاتا ہے، اور نہ ہی وہ ہمیں یونیورسٹی سکھاتی ہے، اور نہ ہی وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہ ہی ہمیں کتابیں سکھاتی ہیں۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو ہمیں خود سیکھنی ہوں گی اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اور یہ تمام باتیں ہم لوگ جتنی جلدی سیکھ لیں گی نا، ہم لوگ اتنی ہی زیادہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے اچھے طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں گے اور اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ تو یہاں پر چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ اور خوشی کو نظر انداز مت کریں۔ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں شادی کے بعد اکثر اپنی ہیلتھ کو اگنور کر دیتی ہیں، تو میری پیاری پیاری بہنوں، اپنے لیے وقت نکالنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہیلدی عورت ہی خوش رہتی ہے، اور اگر آپ خود کو خوش ہو تو پورا گھر خوش رہتا ہے۔ ایکسرسائز تھوڑی بہت کر لیں، ہیلدی کھانا کھائیں اور اپنی روٹین بیلنس رکھنا سیکھیے۔ اپنی ہیلتھ پر کمپرومائز کبھی بھی مت کریں۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ پر کمپرومائز کر کے آپ کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ ہیلدی ہوں گی آپ کا مائنڈ ہیلدی ہوگا، اور اگر آپ کا مائنڈ ہیلدی ہوگا تو آپ کا گھر ہیلدی ہوگا۔ اور یہاں پر پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ اور باؤنڈریز کو سمجھنا۔ شادی صرف محبت کا نام نہیں ہے، عزت کا بھی نام ہے۔ اپنی عزت اور اپنے رشتے کی عزت دونوں کو برابر امپورٹنس دیں۔ باؤنڈریز جو ہے نا ان کو سیٹ کرنا سیکھیے، کس چیز پر کمپرومائز کرنا ہے اور کس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ صرف ایک سمجھدار عورت جو ہے نا وہ سیکھ سکتی ہے۔ تو جناب، ایک سمجھدار عورت اپنے رشتے کو مضبوط بناتی ہے، لیکن عزت جو ہے نا سیکریفائز کر کے نہیں، بلکہ عزت سنبھال کر۔ اس لیے سٹارٹنگ میں ہی اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ بے جا پولائٹ ہو جائیں گی اور ہر بات پہ جی 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 کریں گی تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اتنی ہی آپ ایفرٹ کیجئے کہ جتنا آپ نبھا سکیں۔ ضرورت سے زیادہ جو مٹھاس ہے نا وہ بھی جو ہے نا شوگر کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ایک عورت کی جو اصل طاقت ہوتی ہے نا، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ ڈگریز میں تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی عقل، اس کی طاقت اور اس کی سوچ اور اس کا صبر اور اس کا سیلف ریسپیکٹ، یہ سب جو ہے نا اس کی اصل طاقت ہوتی ہیں۔ تو یہ تھے میرے 5 لیسنز۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گی تو شادی کے بعد آپ پریشان بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔